بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل تحریک لبیک اور تحریک انصاف کے حوالے سے اتحاد کی خبریں بڑے زور و شور سے چل رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اپنی پوری قوت استعمال کرنے کے باوجود اور اپنے گنڈا پور کی بڑکیں نکلوانے کے باوجود بھی اپنے لیڈر کو رہا نہیں کرا سکی۔ اب پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی پاکستان کی صف اول کی جماعت شمار ہونے کے باوجود اور بے شمار احتجاج کرنے کے باوجود، بہت زیادہ سرمایہ خرچ کرنے کے باوجود، بہت زیادہ کارکنان کا دعویٰ کرنے کے باوجود آپ اپنے لیڈر کو رہا نہیں کرا سکتے، تو یہ شرمندگی پی ٹی آئی کو اندر سے ہی کھائی جا رہی ہے۔ تو اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب ایسا کرو، اگر آپ نے لیڈر کو رہا کرانا چاہتے ہو تو کم از کم تحریک لبیک کے ساتھ اتحاد کر لو، اور اتحاد بھی ایسے نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، باتوں باتوں سے اتحاد نہیں ہوگا۔ فضل الرحمان سے تو اتحاد ہو سکتا ہے، اور جو اس نے آپ سے وفا کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جبکہ تحریک لبیک میں ایسی منافقت نہیں، اور نہ تحریک لبیک تحریک انصاف کا ایسا اتحاد ہوگا جو منافقت پر مبنی ہو یا اپنے اپنے مفادات پر مبنی ہو۔ اصل بات یہ ہے، تحریک انصاف نے نعرہ تو لگا دیا ریاست مدینہ کا، لیکن اپنے منشور سے منشور مدینہ ختم کر دیا۔ ہاں، صرف اسلامی ٹچ دینے کی صرف انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ شاید اسلامی ٹچ دینے سے ہم بھی علامہ خادم رضوی بن جائیں یا صلاح الدین ایوبی کا نام حاصل کر لیں، اور اسی طرح سلطان محمد غوری کا نام حاصل کر لیں، محمد بن قاسم بن جائیں، لیکن ایسے نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کو بیوقوف نہیں ہے، یہ اصل اور نقل کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ صلاح الدین ایوبی ہمیں بننا چاہیے، ہمیں سلطان محمود غزنوی بننا ہوگا۔ ہماری لائن تو یہ ہے، ہمیں علامہ خادم حسین رضوی بننا ہوگا۔ اسلام کی خاطر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، معذور ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی ذات کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اسی کاز میں، اسی مشن میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ تو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو یہ قدم اٹھانا ہوگا کہ آپ نے اپنا جو قدم امریکہ کی طرف بڑھایا ہے کہ امریکہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، اب جو آپ کے کام نہیں آیا۔ عمران خان جیل میں گیا، اسے یہ تھا کہ بین الاقوامی برادری آ جائے گی، اور ایسے ہی یورپ آ جائے گا، امریکہ آ جائے گا، کینیڈا آ جائے گا، یو کے آ جائے گا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ اب شاید انہیں عقل آ گئی ہو کہ نہیں، انہیں تو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، تو ہمیں بچانے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو جو قدم آپ نے امریکہ کی طرف اٹھایا ہوا ہے، وہ برائے مہربانی اپنا قدم پیچھے کر لیں، پیچھے آ جائیں، اور وہ قدم آپ ریاست مدینہ کی طرف بڑھا دیں۔ بلکہ ریاست مدینہ کا تو آپ نے پہلے نام لیا ہوا ہے، منشور مدینہ کی طرف بڑھا دیں کہ ریاست مدینہ کا منشور کیا تھا، اور وہ اپنوں کا تحفظ کیسے کرتی تھی، بیگانوں سے لڑائی کیسے کرتی تھی، ان کا دشمن کون ہوتا تھا اور ان کا اپنا کون ہوتا تھا۔ سٹریٹ پاور تو آپ کے پاس ہے نہیں، جذبہ جنون تو آپ کے پاس ہے نہیں، اور وہ امریکہ کی خوشنودی میں پیدا ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کوششیں کر لیں کہ بریانی کے نام پہ ہمیں جان لٹانے والے مل جائیں گے، امریکہ کے نام پر ہمیں فدائی مل جائیں گے،
تو ایسے نہیں ہوگا. یہ فقط دنیا میں مذہب اسلام ہے, عشق مصطفیٰ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اسوہ صحابہ ہے, کہ دینی کاز ہیں جو انسان میں جذبہ جنون پیدا کرتے ہیں, اور اسی کو ہی سٹریٹ پاور کہتے ہیں. یقین جانیں آپ ایک طرف 1000 پی ٹی اے کے کارکنان اکٹھے کر لیں اور ایک طرف صرف 100 کارکنان تحریک لبیک اکٹھے کر لیں, ان کا جذبہ دیکھیں, ان کے چہرے دیکھیں, ان کی کارکردگی دیکھیں, انشاءاللہ یہ 100,000 پہ غالب آ جائے گا. اور یہ اسوہ صحابہ ہے, یہ اسلام نے ہمیں قوت دی ہے, اور اس قوت کو جذبہ ایمانی کہتے ہیں, قوت ایمانی کہتے ہیں. اس کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت بھی ترقی نہیں کر سکتی, نہ عروج پکڑ سکتی. اگر واقعتاً آپ مخلص ہیں, پی ٹی آئی والے تحریک لبیک سے اتحاد چاہتے ہیں, تو پہلے منشور مدینہ اپنے منشور میں پیدا کریں, منشور مدینہ کی طرف قدم بڑھائیں. یہ یزید کی طرح نہ کریں کہ مدینہ پہ قبضہ کر کے ریاست مدینہ کا اعلان کر دیا, اور جو مدینہ والے تھے وہ انہوں نے اصول مدینہ اپنا لی اور وہ کربلا میں آ گئے. مدینے کا نظریہ اپنا لیا تو وہ کربلا میں آ کر جامع شہادت نوش کر گئے. آپ نظریہ مدینہ پہ عمل کریں, انشاءاللہ تحریک لبیک خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی. جو ختم نبوت کے فدائی ہوتے ہیں, ختم نبوت کے کارکن ہوتے ہیں, ان میں جذبہ از خود آ جاتا ہے, اور وہ جذبہ اللہ رسول کی طرف سے آتا ہے, قرآن پاک سے آتا ہے, دین اسلام کی طرف سے آتا ہے. گنڈا پور کی بڑکوں سے آپ نے کیا حاصل کر لیا, اور آپ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شرم کرو, اب تمہیں اتنی دیر ہو گئی ہے, اپنے ایک لیڈر کو رہا نہیں کرا سکتے. علامہ سعد رضوی صاحب مدد العالی سے کسی نے سوال کیا, جی آپ یہ بتائیں تحریک لبیک اور تحریک انصاف میں فرق کیا ہے؟ وہ مسکرا کر فرمانے لگے, فرق یہ ہے کہ میں جب جیل میں تھا, اگر میں ایک کال دے دیتا تو اتنے کارکنان جمع ہو جاتے اڈیالہ جیل کے باہر کہ حکومت کو کچھ سوچتا نہ مجھے رہا کرنے کے علاوہ, حکومت فوراً رہا کر دیتی. اور اگر میں دعویٰ بولنے کا کہہ دیتا تو میرے کارکنان دعویٰ بھی بول دیتے, لیکن ہم قانون پاکستان کو ماننے والے, آئین پاکستان کو ماننے والے, بلکہ پاکستان ہمارا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں. لیکن پی ٹی آئی میں فرق یہ ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, اور سوشل میڈیا کی پوسٹیں یہ سب کچھ سمجھتے ہیں, اور گنڈا پور بھی آتا ہے میدان عمل میں, اور آخر پہ آ کر وہ بھی کارکنان سے الگ ہو کر چھپ جاتا ہے, اور وہ بھی اپنی جان بچانے کے چکر میں لگ جاتا ہے. تو یہ فرق ہے تحریک لبیک اور تحریک انصاف کے کارکنان میں. اور یہ جذبہ علامہ خادم حسین رضوی کی تقریریں سننے سے آتا ہے, بلکہ دین اسلام کو سمجھنے سے آتا ہے, عشق مصطفیٰ کو سمجھنے سے آتا ہے, نظریہ اسلام اور نظریہ ریاست مدینہ سمجھنے سے آتا ہے. یہ کوئی گنڈا پور کی بڑکیں سننے سے نہیں آتا. لہذا اگر آپ واقعتاً تحریک لبیک سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے منشور کی طرف آ جائیں, بالکل آسان رستہ ہے. آپ لڑکیاں نچانا بند کر دیں, آپ منشور مدینہ پہ عمل پیرا ہو جائیں, انشاءاللہ آپ کو سعد رضوی صاحب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. سعد رضوی صاحب خود چل کر آپ کی طرف آ جائیں گے, اور پھر بڑکے مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بس احتجاج کا اعلان ہوگا اور ادھر سے حکومت مجبور ہو جائے گی عمران خان کو رہا کرنے پر.